شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کیا گزری؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بہت سخت پریشانیاں گزری، منکر نکیر کے سوال کے وقت بہت گڑبڑ ہونے لگی تھی، اور میں نے دل میں یہ سوچ لیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ رہی ہے، کیا میں اسلام پر نہیں مرا؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے یہ دل میں سوچ لیا کہ میں اسلام پر نہیں مرا، تو مجھے ایک آواز آئی کہ یہ تیری زبان کی بے احتیاطی کی سزا ہے، یعنی دنیا میں جو تو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا تھا، بے احتیاطی سے استعمال کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے کہ اب تجھے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں آ رہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب مجھے ان دو فرشتوں نے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو اسی وقت ایک خوبصورت آدمی میرے اور ان دو فرشتوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس آدمی نے آ کر مجھے فرشتوں کے سوالوں کے جواب بتا دیے، میں نے فرشتوں کو جواب دیا، فرشتے چلے گئے۔ میں نے اس آدمی سے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تیرے درود شریف کی کثرت کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے زیادہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے پیدا کیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تیری ہر مصیبت میں مدد کروں۔ تو اس لیے جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی مدد فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، آخرت میں بھی مدد فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری کرتے ہیں، 30 دنیا میں پوری کرتے ہیں اور 70 آخرت میں پوری کرتے ہیں۔ اب اگر آدمی صبح و شام 100 پڑھے تو روزانہ 200 ضرورتیں اس کی پوری ہوں گی، 60 دنیا میں اور 140 آخرت میں ایک دن کی۔ اگر روزانہ کی ہم یہ ترتیب بنا لیں، روزانہ کا معمول بنا لیں کہ صبح بھی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کتنی ہماری مدد فرمائیں گے، دنیا میں بھی مدد ہوگی، آخرت میں بھی مدد ہوگی۔ القول البدیع کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، وہ عورت آ کر کہنے لگی کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر یہ سورت پڑھو۔ 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد لیٹ جاؤ اور سونے تک، جب تک نیند نہیں آتی اس وقت تک درود شریف پڑھتی رہو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، خواب میں اس کی بیٹی اس کو ملی، اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہے، تار کول کا لباس اس پر ہے، اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، دوبارہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنا خواب سنایا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے، شاید اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے تیری بیٹی کو معاف فرما دے۔ اگلے دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا جنت میں ایک بہت بڑا باغ ہے، اس باغ میں ایک بہت اونچا تخت لگا ہوا ہے، اور اس اونچے تخت پر ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے خود حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا حسن تم نے مجھے پہچانا؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ اس لڑکی نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سونے تک درود پڑھنے کا حکم دیا تھا، میں وہی لڑکی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیری والدہ نے تو مجھے تیرا اور حال بیان کیا تھا کہ تو عذاب میں مبتلا ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں مزے کر رہی ہے۔
اس لڑکی نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو میری والدہ نے بتائی، میں اسی عذاب میں مبتلا تھی اور میرے سمیت 70,000 آدمی اور اس عذاب میں مبتلا تھے، لیکن ہمارے قبرستان سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہم سب کو بخش دیا، ہم سب کو اس کا ثواب پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ درود شریف ایسا قبول فرمایا کہ ہم سب کو معاف فرما دیا، جہنم سے نکال کر عالیشان جنت عطا فرما دی اور یہ عالیشان رتبہ عطا فرما دیا۔ صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ اگر ہم روزانہ ترتیب بنائیں، اپنا معمول بنائیں کہ ہم 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازیں گے، کتنی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔